2 سال تک تازہ انتخابات کا مطالبہ کرتے کرتے حزب اختلاف کا گلا بیٹھ گیا، لیکن عمران خان نے اس کی پکار پر کان دھرنے سے انکار کر دیا۔ در حقیقت 7 مارچ کو تحریک عدم اعتماد کے موقع پر انہوں نے کہا کہ وہ اس چیلنج کا خیر مقدم کرتے ہیں اور نہ تو استعفیٰ دیں گے اور نہ ہی پارلیمنٹ کو تحلیل کریں گے۔ لیکن جب چند ہفتوں بعد بازی پلٹ گئی تو انہوں نے صدر عارف الوی سے پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے اور نئے انتخابات کرانے کا کہا۔ تاہم حزب اختلاف انہیں منصب سے ہٹانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے بعد حزب اختلاف نے فوری انتخابات کرانے کے لیے نہیں کہا، بلکہ اگلے سال کے آخر تک برقرار رہنے اور ملک کو پٹڑی پر ڈالنے کے ارادے سے حکومت بنائی۔ اب عمران خان فوری انتخابات کا مطالبہ کرتے ہوئے دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے اور پی ڈی ایم حکومت گرا دیں گے۔ پی ڈی ایم نے فوری انتخابات کی طرف نہ جانے کا فیصلہ 4 اہم وجوہات کی بنا پر کیا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 2 خالی اسامیوں کو پر کرنا چاہتی ہے۔ خالی اسامیوں کی وجہ سے کمزور الیکشن کمیشن نہ تو مؤثر طریقے سے انتخابات کرا سکتا ہے اور نہ ہی تحریک انصاف کے خلاف فورن فنڈنگ کے کیس کو منطقی انجام تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور دوہری شہریت رکھنے والوں کے خلاف انتخابی قوانین بنانا چاہتی ہے جو کہ یا تو ناقابل عمل ہیں یا ان کا نقصان واضح ہے۔ یہ نیب کو بہتر خطوط پر استوار کرنا چاہتی ہے تاکہ یہ تاجروں، سرکاری افسروں اور سیاستدانوں کی دشمنی پر کمر بستہ نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ دور حکومت میں نیب نے ایک قابل اعتماد اینٹی کرپشن واچ ڈاگ سے ایک منہ زور اور بے رحم ادارے میں تبدیل ہو کر حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے مخالفین کو نشانہ بنایا تھا۔ پی ڈی ایم نے نیب اور ایف آئی اے کے کیسز کو سمیٹنے کے لیے بھی وقت مانگا ہے۔ یہ وہ کیسز ہیں جن میں عمران خان کی بھرپور کوششوں کے باوجود 4 سالوں میں کسی کو کوئی سزا نہیں ملی۔ اب اس کے رہنما ان مقدمات سے آزاد ہو کر تحریک انصاف کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تاہم حکومت میں 1 ماہ کے بعد بھی پی ڈی ایم اپنے اہداف کے بارے میں یقین سے محروم ہے۔ دوسری طرف عمران خان فوری انتخابات کے یک نکاتی ایجنڈے پر دھمکی آمیز مہم چلائے ہوئے ہیں۔ دریں اثنا ہر گزرتے دن کے ساتھ معیشت زبوں حالی کا شکار ہے۔ موجودہ حکومت کے پاس انتہائی سخت اور غیر مقبول فیصلوں کا وقت پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ معمول کے حالات میں جبکہ سیاسی استحکام اور تسلسل ہوتا، پی ڈی ایم عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ مل کر ملک کو معاشی مشکلات کے اس گرداب سے نکال سکتی تھی جس میں عمران خان اسے پھینک گئے ہیں۔ لیکن عمران خان نے کھیل بگاڑ دیا ہے۔ انہوں نے کامیابی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو تقسیم کیا اور اسے پی ڈی ایم حکومت کی حمایت سے روک دیا۔ در حقیقت اس بات پر یقین کرنے کے شواہد موجود ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پر اپنی ہی صفوں سے دباؤ ہے کہ جلد انتخابات کے عمران خان کے مطالبے کا ساتھ دیا جائے۔ ان حالات میں پی ڈی ایم خود کو ایک مشکل صورتحال میں دیکھتی ہے۔ اگر یہ آئی ایم ایف کے ایجنڈے کو نافذ کرتی ہے تو اس کے خلاف عوامی رد عمل کا لاوا پھوٹ پڑے گا۔ اس کے نتیجے میں تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کو اسے تازہ انتخابات پر مجبور کرنے کا جواز مل جائے گا اور اسے اس وقت الیکشن میں جانا پڑے گا جب اس کا گراف بہت نیچے ہے۔ اگر یہ آئی ایم ایف کے ایجنڈے کو نافذ نہیں کرتی تو معیشت دیوالیہ ہو جائے گی۔ اس پر ملک افراتفری اور ہنگاموں کی لپیٹ میں آ جائے گا اور اس کے تباہ کن اثرات ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی نصف کابینہ کے ساتھ لندن میں مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے ہنگامی بنیادوں پر ملاقات کی ہے۔ اس میں درپیش بحران سے نکلنے کے طریقے پر غور کیا گیا۔ اس دوران فوری انتخابات کے حق میں اور اس کے خلاف دلائل دیے گئے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ دستخط کرنے کے حق میں اور اس کے خلاف بھی آراء پیش کی گئیں۔ عمران خان کی دھمکی آمیز مہم کو چیلنج کرنے کے حق میں اور اس کے برعکس سوچ سامنے آئی۔ ہر عمل کے نتائج پر غور کیا گیا۔ حتمی طور پر بال اسٹیبلشمنٹ کے کورٹ میں ہے۔ اگر پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ ایک صفحے پر آ جائیں تو ہی عمران خان کا راستہ روکا جا سکتا ہے، آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ حاصل کیا جا سکتا ہے اور اگلے انتخابات سے پہلے 18 ماہ میں ملک اور معیشت استحکام کی طرف بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ نے پہلے ہی عمران خان کے دباؤ کے سامنے جھک کر قبل از وقت انتخابات کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر آئی ایم ایف کے پروگرام پر عمل درآمد کرتے ہوئے غیر مقبول ہونے اور آئندہ چند ماہ میں ہونے والے انتخابات میں شکست کا خطرہ مول لینے کا کوئی مطلب نہیں۔ آئیے حقائق کا سامنا کریں۔ گزشتہ 6 ماہ میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار بہت زیادہ الجھا ہوا اور متضاد رہا ہے۔ گزشتہ سال جب اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی سرپرستی پر مبنی ایک صفحے سے قدم پیچھے ہٹا لیا تو سابق وزیر اعظم کمزور ہو گئے، لیکن حزب اختلاف کی فعال مدد کرنے کی بجائے غیر جانبدار بن کر اس نے حزب اختلاف کو 5 ماہ کے طویل سفر پر مجبور کیا کہ وہ تحریک انصاف کی حکومت کو بے دخل کرنے کے لیے درکار نمبروں کو اکٹھا کرے۔ اس طرح معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے وقت اور موقع ضائع ہو گیا۔ اس نے عمران خان کو حزب اختلاف اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کے خلاف ایک طاقتور بیانیہ تیار کرنے کے قابل بنا دیا جس کا انہیں بھرپور فائدہ ہو رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے صورتحال یہ ہے کہ جس میں عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے پی ڈی ایم حکومت کے خلاف مداخلت کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ پی ڈی ایم حکومت یقین دہانی چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی غیر جانبداری برقرار رکھے تاکہ یہ اپنی سیاسی نقصان کیے بغیر عمران خان کا پھیلایا ہوا معاشی گند صاف کر سکے۔ یہاں کئی ایک سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے پہلے غیر جانبدار ہونے میں دانائی دکھائی تھی تو اب اسے غیر جانبدار ہونے سے کیا چیز روک رہی ہے؟ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے قائدین پر کھل کر حملے کیوں کر رہے ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہی طاقتور حلقوں کی انہیں آشیرواد حاصل نہیں؟
क्या एस्टेब्लिशमेंट के कायदीन इतने ही कमजोर हो चुके हैं कि वो इमरान खान के सामने घुटने टेकते हुए मुल्क और मईशत को एक बार फिर तबाही की घाटी में फेंकने के लिए तैयार हैं? अगर वो इमरान खान को एक बार फिर इक्तदार पर लाने की सहूलत फराहम करने का इरादा कर चुके हैं तो इससे पहले इक्तदार से हटाया क्यों गया था? अगर वो फौरी इंतखाबात चाहते हैं तो उन्होंने गुज़िश्ता बरस नवंबर में इमरान खान पर इसके लिए दबाव क्यों न डाला? इसके लिए एमक्यूएम और दीगर को आंख का इशारा ही काफी था। जब वो इमरान खान का साथ छोड़ देते तो वो अदम एतमाद का वोट ना ले सकते और पार्लियामेंट तहलील कर दी जाती। बारहा हमने एस्टेब्लिशमेंट के सियासी तजुर्बात बुरी तरह नाकाम होते देखे हैं, लेकिन इस मरतबा तो मुल्क तबाहकुन हालात का सामना कर रहा है। लाडला ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट बल्कि आइन और मईशत सब कुछ बर्बाद करने पर तुला हुआ है। इसलिए जरूरी है कि पीडीएम की नई हुकूमत को वक्त दिया जाए ताकि वो इस कौमी बहरान से मुल्क को निकालने और इमरान खान के खतरे से निपटने के काबिल हो सके। इस दौरान इसे इसकी अपोजिशन से हटाने के लिए किसी साजिश के खतरे से मुसलसल चौकन्ना न रहना पड़े।